أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدیر. ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر راعنا نہ کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے. ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بلا دیتے ہیں، اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت لے آتے ہیں. کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ اس سے پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کی پستی، ان کی گمراہیاں، ان کی برائیاں کا ذکر تھا کہ انہوں نے اللہ تعالی کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اس کی بجائے سحر، جادو، ٹونے، ٹوٹکے جیسے سفلی اعمال کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا. اور پھر انہوں نے ان برائیوں کو، ایک تو یہ نا برائی کرنا، پھر ان برائیوں کو اور خاص طور پر جادو کو انبیاء علیہ السلام کی طرف منسوب کیا، جو کہ ان کی ذلت کا انتہائی درجہ اور انتہائی گھٹیا پن تھا. ان آیات میں بھی اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کی جو اخلاقی پستی، اخلاقی گراوٹ تھی، اس کا ذکر کیا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تکلیف پہنچاتے تھے. اور یہودیوں نے ہمیشہ شروع سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ہر نبی کے زمانے میں ان ذلیل حرکات کا ارتکاب کیا، بلکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں بھی اس حرکت سے ان اپنے کرتوتوں سے باز نہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے ایذا پہنچائی انہوں نے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہی کا ایک واقعہ اور ایک خاص حرکت کا ذکر کر کے مسلمانوں کو، سچے مخلص مومنوں کو، ایمان والوں کو خبردار کیا کہ وہ کبھی کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے معاذ اللہ نبی علیہ السلام کی توہین کا پہلو نکلتا. اور جس خاص واقعہ یا حرکت کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو آپ کی توجہ اپنی طرف کروانے کے لیے راعنا کا لفظ استعمال کرتے تھے. راعنا یہ انظر کا عمانہ ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری رعایت کریں، یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیں. اور انظر کا بھی یہی معنی ہے
کہ اب ہماری طرف ذرا دیکھیں، نظر کریں، ہماری بات غور سے سنیں۔ بظاہر دونوں الفاظ کا معنی ایک ہی ہے، مگر یہودی اپنی گندی ذہنیت کے اظہار کے لیے راعنا کے لفظ استعمال کرتے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے، اس لفظ کو تھوڑا سا کھینچ کر اور گما کر، حدیث شریف میں آتا ہے لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبان میں ہیر پھیر کر کے لفظ بولا کرتے تھے۔ اس راعنا کو وہ راعینا کیا بولتے تھے، یعنی تھوڑا سا زبان کو پھیر کر، اگلے کو پوری طرح بات سمجھ بھی نہ آئے، وہ یہ سمجھے کہ راعینا بولا جا رہا ہے، اور یہ بولتے تھے راعینا۔ اس کا معنی ہوتا ہے ہمارا چرواہا۔ اور یہودیوں کی زبان میں یہ لفظ گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جس کا معنی احمق، بیوقوف۔ گویا یہ اس طرح یہ لوگ اپنی گندی ذہنیت کا اظہار کرتے تھے۔ اور چونکہ میں نے جس طرح بتا دیا کہ جو اصل لفظ ہے اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو جو سادہ مخلص مسلمان ہوتے تھے وہ بھی ان کا دیکھا دیکھی یہ لفظ استعمال کرتے تھے، حالانکہ ان کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تھی اور ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن یہودی خوش ہوتے کہ دیکھو ہم مسلمانوں سے بھی وہی لفظ کلوا رہے ہیں جو ہماری مرضی کا لفظ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو خبردار کیا کہ تم اہل کتاب کی پیروی نہ کرنا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو جب تم نبی علیہ السلام کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانا چاہو تو راعنا کا لفظ استعمال نہ کرو، کیونکہ اس سے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی توہین کا پہلو نکلتا ہے، اور نبی کی توہین کفر ہے، کفر کے مترادف ہے، اور ظاہر سی بات ہے نبی علیہ السلام کی جان بوجھ کر توہین کرنا یہ تو کفر ہے۔ اور فرمایا کہ وَقُولُوا انظُرْنَا، وَقُولُوا انظُرْنَا، رائنا کی بجائے انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف نظر کرم فرمائیں۔ تو یہ سورہ بقرہ میں ویسے پہلا موقع ہے جس میں اہل ایمان کو خطاب کیا گیا، اس سے پہلے عام لوگوں کو خطاب ہوتا رہا، یا بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور یہاں پر جو ہے ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ، اور اس کے ساتھ ہی تاکیداً یہ بھی فرما دیا کہ واسمعوا، یعنی جو حکم ہو رہا ہے اسے خوب غور سے سنو، کیونکہ یہ ایک بڑا اہم حکم ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ عام گفتگو میں مشتبہ الفاظ استعمال نہ کرو، یعنی کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کریں کہ جس کے ایک اچھا معنی بھی ہے اور ایک برا معنی بھی ہے۔ اب ممکن ہے بعض دفعہ عام آدمی یہی سمجھے کہ اچھا معنی سمجھے، لیکن کہنے والے کی نیت یا آگے کسی سمجھنے والے کی نیت کچھ اور ہو، جس طرح کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے غلام یہ لونڈی کو عبدی اور امتی کہہ کر نہ پکارے، کیونکہ عبد اس لفظ سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ پکارنے والا شاید اپنے آپ کو معبود سمجھ رہا ہے، اور جو اس کا غلام اس کو بندہ سمجھ رہا ہے، حالانکہ معبود تو صرف اور صرف اللہ کی ذات۔ عبد کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، استعمال کرنا جائز ہے، مگر معاملہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ کسی قسم کا شبہ نہیں رہنا چاہیے۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے یعنی عام چیزوں میں بھی اس چیز کو منع کیا، اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کلمہ کفر کہنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم، تمہارا یعنی اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے کوئی ہو، وہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بہتری کی چیز آئے، کوئی بلائی اتاری جائے تم پر، کوئی اچھی چیز اتاری جائے۔ مشرکین مکہ میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ وغیرہ یہ بڑے بڑے سردار تھے، حضور علیہ السلام سے حسد کرتے تھے،
کہ اگر وہ آپ کو نبی تسلیم کر لیتے تو ان کی سرداری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہو جاتی تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ پھر تو ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اور دوسری طرف اہل کتاب تھے جو یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ نبی آخر الزمان بنی اسرائیل سے آئے گا، یعنی آخری نبی ہونے کے دعویٰ بنو اسماعیل کے قبیلہ قریش میں سے ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو اسماعیل سے تھا، اور وہ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ بنی اسرائیل سے آئے گا آخری نبی، تو وہ بھی حسد کی آگ میں جلنے لگے، لہذا انہوں نے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اور آگے کچھ آیات کے بعد یہ بات آ رہی ہے کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا۔ اللہ نے صاف فرما دیا حسدا من عند انفسہم، انہوں نے حسد کیا اور ایمان کی دولت سے محروم رہے، اس لیے فرمایا اہل کتاب اور مشرکین دونوں یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک آپ پر نازل۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں پر تمہاری خواہشات اور توقعات کی بات نہیں ہے، بلکہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اس نے یہ پسند کیا کہ اپنی رحمت خاص بنو اسماعیل میں حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر نازل فرمائے۔ حالانکہ اس سے پہلے میں نے پیچھے بتا چکا ہوں کہ بنی اسرائیل میں یعنی آپ یہ سمجھیں بنو اسحاق میں تقریباً 4000 نبی آئے اور بے شمار نعمتیں نازل کر چکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کر چکے، اور اس قوم میں بڑے بڑے بادشاہ اور جلیل القدر رسول بھیجے۔ اللہ نے خود فرمایا نا دوسری جگہ اجعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ جب اللہ نے تم میں سے انبیاء بنائے، تم میں سے بادشاہ بنائے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہیں جو چاہیں اپنی رحمت سے خاص کر دیں، اس وجہ سے حسد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو آدمی حسد کرتا ہے وہ پھر ناکام اور نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ انہوں نے بھی یہی کیا، تو اللہ نے فرما دیا کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے اپنی رحمت سے مختص کر دیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ بڑے فضل والے ہیں، بڑے اللہ کا بڑا فضل ہے، اور جسے چاہے وہ اپنے فضل کے ساتھ خاص کر۔ اگلی آیت میں جو بات ذکر کی ہے وہ ایک دوسری بات ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ناسخ منسوخ، اور بنی اسرائیل اور مشرکین کے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ جب قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، تو یہ پھر پچھلی کتابوں کے احکام کو منسوخ کر کے نئی شریعت کیوں نافذ کرتا ہے، اور اسی طرح یہ اپنے ہی احکام کو بعض اوقات تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ایک حکم نازل کرتے ہیں، پھر اس کو ختم کر کے دوسرا حکم نازل کر دیتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ معاذ اللہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو معاملے کا پوری طرح علم نہیں ہوتا، تو حکم جاری کر دیتا ہے، مگر جب اس کا پوری طرح علم ہو جاتا ہے تو حکم میں ترمیم کر دیتا ہے۔ ہندوؤں کا ایک تنظیم تھی اور اس کا ایک لیڈر، بڑا مشہور لیڈر تھا، وہ بھی بڑا شرارتی قسم کا فتنہ باز قسم کا انسان تھا۔ تو اس نے بھی اپنی ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں یہی اعتراض کیا کہ کسی اپنے ہی حکم کو منسوخ کر دینا جہالت پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے جواب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے یہ دیا تھا کہ دیکھو بھائی، احکام کی تنسیخ، احکام کو منسوخ کرنا جہالت کی بنا پر نہیں بلکہ حکمت کی بنا پر ہوتی ہے۔ احکام کی تنسیخ یا ان کو منسوخ کرنا یہ جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی علیم اور حکیم ہے، اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔
بلکہ ہر حکم حالات کے تقاضوں کے مطابق جاری ہوتا ہے، اور جب حالات کا تقاضا ہوتا ہے تو پہلے حکم منسوخ کر کے دوسرا حکم جاری کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیں کہ ڈاکٹر یا حکیم کسی مریض کو صبح کے لیے اور دعا دیتا ہے، شام کے لیے اور دیتا ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے، حالانکہ ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے، کہتا ہے 3 دن آپ یہ دوائی استعمال کرنا پھر آنا، حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ 3 دن میں نے یہ دوائی دینی ہے، اس کے بعد مریض کی حالت کچھ بہتر ہو جائے گی، پھر میں نے اس کے بعد اس کی دوائی چینج کر دینی ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ کیسا بیوقوف ڈاکٹر ہے، یہ جاہل ہے کہ پہلے اس نے یہ دوائی دی تھی اب یہ دوائی دے رہا ہے، تو وہ جاہل نہیں ہے، ڈاکٹر سمجھدار ہے، بلکہ ڈاکٹر مریض کے حالات کے مطابق دوا کو منسوخ کر دیتا ہے، یہ تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کسی قوم کے حالات کے مطابق احکام نازل فرماتے ہیں، جیسا کہ ضرورت ہوتی ہے بعض احکام کو تبدیل کر دیتے ہیں یا اپنی حکمت کی بنا پر احکام میں ترمیم کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پر ذکر کیا، فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسها، ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے یا اسے نہیں بلا دیتے، نأتی بخیر منہا، مگر ہم اس سے بہتر آیت یہ حکم لے آتے ہیں، او مثلہا، یہ کم از کم اس جیسا ہی لے آتے ہیں۔ نیا حکم بہرحال پہلے سے بہتر ہوتا ہے، کم تر نہیں ہوتا، اور بہتر سے مراد یہ ہے کہ نیا حکم پہلے کی بنسبت اجر میں بہتر ہوتا ہے، اور آیت یا حکم بلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے ذہن سے ایسی آیت فراموش کرا دی جاتی ہے۔ آیات کا یاد کرانا یا بلا دینا یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سنقرئک فلا تنسا، ہم القریب آپ کو اس طرح پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، ہاں جس کو اللہ بلانا چاہے وہ آپ بھول جائیں گے۔ یہاں پر بھی ننسہا کا مطلب یہی ہے کہ جس حکم کو تبدیل کرنا مقصود ہوتا ہے اسے کلیتاً منسوخ کر دیا جاتا ہے، یا اسے پیغمبر علیہ السلام کے ذہن سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنی حکمت اور منشا کے مطابق آیات نازل کرتا ہے، بعض کو قائم رکھتا ہے اور بعض کو منسوخ کر دیتا ہے، پھر ان سے بہتر یا ان جیسی اور لے آتا ہے۔ ایسا کرنا عقل اور نقل دونوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس بات پر اعتراض کرنا یہ بے وقوفی اور حماقت کی نشانی ہے۔ اور پھر فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے؟ جب وہ مالک الملک ہے تو کیا اسے یہ اختیار حاصل نہیں کہ کسی حکم کو منسوخ کر دے یا تبدیل کر دے؟ معاذ اللہ، کیا وہ مجبور ہے کہ ہر حالت میں ایک ہی حکم کو جاری رکھے؟ اگر یہ بات تسلیم کر دی جائے تو پھر اس کی حاکمیت کو ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہیں، اور یہ اللہ کا حق ہے اللہ تبارک و تعالی جو چاہیں جیسے چاہیں احکام کو نازل فرمائیں۔ اور فرمایا یاد رکھو وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اس کے سوا کوئی تمہارا حمایتی اور مددگار نہیں۔ ولی کے معنی ہوتا ہے، عام طور پر اس کا معنی سرپرست کے ہوتے ہیں، یعنی وہی ذات ہے جو تمہارے سرپرست ہے، جو اور نصیر بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ نصیر وہ ہوتا ہے، سرپرست جو ہوتا ہے نا وہ کبھی کمزور بھی ہوتا ہے، لیکن نصیر بھی جب ساتھ بتا دیا تو فرمایا کہ جو فی الواقع مدد کے قابل ہو۔ آپ اسے یہ بھی اس طرح بھی سمجھ سکتی ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو زبانی طور پر مدد کرتا ہے، اور نصیر وہ ہے جو عملی طور پر مددگار ثابت ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ ان دونوں صفات کا مالک، وہ اپنی مخلوق کا ہر طرح مددگار بھی ہے، وہ قادر مطلق بھی ہے، وہ علیم کل بھی ہے، سب کچھ۔ وہ جون سا حکم چاہے نافذ کر دے اور جسے چاہے منسوخ کر دے،
اس کے ارادہ اور قدرت میں کوئی دوسرا مخل نہیں ہو سکتا، کوئی روڑا نہیں اٹکا سکتا، وہ خود ہی احکام جاری کرتا ہے اور اپنی ہی مشیت سے بعض کو منسوخ کر دیتا ہے۔ اس پر اعتراض کرنا یہ بے وقوفی اور حماقت ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں، یا ایوہ اے الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، لا تقولوا نہ کہو راعنا راعنا، وقولوا اور کہو انظرنا، واسمعوا اور سنو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے عذاب دردناک۔ ما یودو نہیں چاہتے الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، من سے اہل الکتاب اہل کتاب، وللمشرکین اور نہ مشرک، ان ینزل کے نازل کی جائے، علیکم تم پر، من سے خیر بلائی، من ربکم تمہارے رب سے، واللہ اور اللہ یختص خاص کر لیتا برحمتی اپنی رحمت سے، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل بڑا فضل والا، عظیم بڑا، ذو الفضل فضل والا، عظیم بڑا۔ ما ننسخ جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیت کوئی آیت، او ننسیا اسے بلا دیتے ہیں، نأتی لے آتے ہیں، بخیر بہتر، منہا اس سے، او مثلہا یہ اس جیسا۔ علم تعلم کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ کہ اللہ علا پر کل شیء ہر شے قدیر قادر۔ علم تعلم کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ کہ اللہ لہو اس کے لیے، ملک السماوات بادشاہت آسمانوں، والارض اور زمین، وما لکم اور نہیں تمہارے لیے، من سے دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی ولی، ولا نصیر اور نہ مددگار۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر راعنا نہ کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو، وللکافرین اور واسمعوا اور سنو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بلائی تم پر نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ فضل عظیم کا مالک۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بلا دیتے ہیں، اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔